باتوں پہ بات کر لوں گا, پھر کوشچن آنسر آپ بعد میں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں, اور بالخصوص بلوچستان میں اور پختونخوا میں جو حالات ہیں, اس کے اوپر جو ہمارے لیڈر عمران خان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے, اور ہماری وہی پالیسی ہے کہ ان کا حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور اس کا عملی ثبوت ہے ہمارے پاس. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف بات کرتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جو عملاً آپ نے کی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں. تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کے پھر بعد جب حکومت ہٹائی گئی, جس طریقے سے ہٹائی گئی اس پر بھی بڑے سوال ہیں, اور جنہوں نے ہٹائی اس وقت کہا کہ ہم نے ہٹائی ہے, بعد انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے ہٹوائی ہے. تو اس سے بڑے کویشچن اٹھتے ہیں, اور ہمارے اس پہ تفوضات تھے, ہیں اور رہیں گے, اور اس کے لیے اپنی ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں. تو اس وقت کے حالات کے بعد جب جیسے ہی یہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی, تو ایک کام شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے اپنا مکمل جتنا بھی زور تھا وہ اس پہ لگانا شروع کر دیا, اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنا, ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو توڑنا, پریس کانفرنسز, چھاپے, جعلی پرچے, ہر طرح کی چیزیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, قوم کے سامنے ہیں. اور جب اپنا فوکس یہاں پہ کر دیا تو جو اصل کام تھا ان کا اسے فوکس ہٹا دیا, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوبارہ وہ چیزیں جنم لینے لگیں, اور دوبارہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں ان ایریاز میں اسٹیبلش کر لی. اس میں درمیان میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا, اعتماد ختم ہو گیا, اور اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے مزید یہ چیز بڑھتی گئی, اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا, کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسی کسی جنگ کا اور ایسے علاقوں میں آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے, اور یہ بارڈر جیسے ملک کے ساتھ نہیں ہے, یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں 2 سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے وہاں پر. پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ پھر افغانستان نے نہیں جیتی, پاکستان نے بھی ساتھ مل کر جیتی وہ جنگ. دوسری جنگ کے ٹائم ہماری پالیسی چینج تھی, اور جہاد کے بجائے ہم امریکہ کی سپورٹ پہ آ گئے, اور اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ حالات ہمارے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے افغانستان کے ساتھ, اور جو اب تک وہ کشیدگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا, حکومت سنبھالنے کے بعد کہا, ہر میٹنگ میں کہا, اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ TORs بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. تو TOR بھیجے ہوئے تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں. بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ, کیونکہ اسے میں نے جرگے بھی کیے. پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا, اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا, along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے. تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے, لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی. تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے دوبارہ, وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کاٹلانگ میں. اب کاٹلانگ کا جو یہ علاقہ ہے, جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی اس سے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں. آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ لیں, نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں. اس جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے. یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے, اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے, 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے. لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری خواتین, بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے, جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہری کو ہمیں تحفظ دینا ہے. تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے. مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ, کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو, جبکہ فیلئر ان کا ہے. میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہیں یا کوئی تشکیل آ رہی ہے. اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے, CRD بھی کام کرتی ہے, اور آرمی ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کام کرتی ہیں. اس IBO کے اندر نہ ہماری حکومت کو پتا تھا اور نہ ہماری پولیس تھی اس کے اندر. یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو
फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है, और आंखें बंद करने से ये मसले हल नहीं होते। हमारा ये फर्ज है कि जो कोलेक्टरल डैमेज पहले भी हुआ है आम शहरियों का, मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए, अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के IBOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने CDD और पुलिस को दिया है स्ट्रेंथन करने की अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयानात देना ये काबिल मुजम्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है, और हमने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीज़ें मद्देनजर देख कर बनाया है कि इससे पहले जो तजर्बात हुए, जो चीज़ें हुई, उनका क्या रिजल्ट आया, और अब हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्किंग शुरू की हुई है, और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं, और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लकी की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी, तो हम भी खड़े होंगे। और फॉलोड बाय हमारे और जो ज़िले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमल बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो, और अपनी फोर्स जब खड़ी होगी तो दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और ख़ात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज़ का है, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आते रहे हैं, और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े ख़तरनाक है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना, और उसके रिजल्ट हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहात होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी, तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रेफ्यूजीज का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे, और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनको ओन ना करे, वहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है, और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं सूबे के NFC के हवाले से
اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور ہمیں جو مرج کیا ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اسے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے۔ اس وقت NFC نہ دینا، 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کو، اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا اور یہ ایجنڈا آئے گا، تو ایجنڈا ہمارا ایک قانونی اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں بھی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی، میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ٹائیڈل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایشین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی، اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس پہ بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ KP ایک صوبہ اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے۔ اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو، آپ کا بکا خیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے، احسان نہیں کر رہی، ہمارا یہ فرض ہے ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا ان کی مس کمٹمنٹ، ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا۔ آپ نے دہشت گردی کی بات کی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پہلی بات تو یہ دیکھیں جی، یہ جو پڑا چراغ کا مسئلہ ہے 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے، ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور پہ حل ہو جاتا تھا تو اس میں حکومت آرام سے بیٹھ جاتی تھی، ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے، بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے تو اس وقت ستو پی کے جو سو رہے تھے ان کا ذمہ وار تو میں نہیں ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی، یہ عملداری ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا، اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا، اس میں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی وہاں پر۔ اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے بعد ٹرکوں کو جلایا گیا، حملے کیے گئے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں۔ میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے، جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہیں، مکمل کیمرے لگ رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو، وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے کا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں، تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر، اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول، میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا،
ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں. میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنگ چنگ کی طرح, لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے. کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ پھرانا پڑتا ہے. ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے. میں نے کہا پیمنٹ بھی میں کروں گا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے, نہ وہ جہاز دے رہے ہیں, نہ مجھے C-130 مل رہا ہے, اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں, اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا, ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات کی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں کی بات کی, تو کیا خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے, ایک تو تحریک طالبان پاکستان ہے جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کے ان کو گٹ طالبان کہتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی بلا تفریق مطلب کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا ڈی خان یا باقی اضلاع میں ان کے دفاتر ابھی بھی موجود ہے؟ اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو بارڈر ہے مختلف ممالک کے ساتھ لگتی ہے, تو خیبر پختونخوا یا پاکستان میں دہشت گردی کیوں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں, یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے, غزوہ ہند سوری, تو وہ یہی خطہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان, افغانستان, ایران, یہ ایریا ایک فوکس میں ہے. اس میں منرلز بھی ہیں. ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں, ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے, نکالنی پڑتی ہیں. 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے, باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے, USA اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ. کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرل جو ہیں اس پورے خطے میں, اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے, پاکستان کے طور پہ نہیں لیا. اور اس پہ یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا. اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں, ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, آپ کو ایسے شروع ہوں, عراق, شام, فلسطین, مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق, اسلامی تاریخ کے مطابق, ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں اس سے نقصان جن کو ہونا ہے, جن فورسز کو ہونا ہے, جن عوامل کو ہونا ہے, تو وہ ہم ہیں. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں, تو میں تو ہمیشہ اس کا مخالف ہوں. گڈ بیڈ طالبان نے بات کر لوں کہ پہلے کی ہوئی ہے. جیل میں عمران خان صاحب سے اس ملاقات کے بعد جو خبریں چلی ہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی. میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں, وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے, میرا لیڈر ہے, اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے, جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر, اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے, میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے, عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے, ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کی ہے ڈیلیں, انہوں نے لی ہیں NRO اور ڈیلیں کی ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرتا, نہ وہ کرے گا, نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے, ایک نظریے کے لیے جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے
اور اس کی بیوی بھی ہے, ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے, ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہیں. تو ڈیل والی بات نہیں ہے. ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی رضامند ہو گئے یا گنڈا پور صاحب کو کوئی ٹاسک دے دیا گیا. جو اندر ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی تردید کر رہی ہے, آپ کا کیا موقف ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے, کیا واقعی خان صاحب راضی ہے مذاکرات کے لیے, انہوں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری, تردید کر رہا ہے کوئی اور. بیان میں نے دیا نہیں ہے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی, بڑے عرصے بعد ہوئی, جلدی ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے. سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا, وہ بھی ڈسکس کیا. انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, حالات ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے, خان صاحب مجھے نہیں کہتا, نہ اس نے مجھے کہا, لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ, بحیثیت پی ٹی آئی کا ورکر, میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں, ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں, میں لڑتا رہوں گا, جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں. سی ایم صاحب آپ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی ہے, تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم کی رائلٹی میں تقریباً اب جو 2000 ارب روپے ہے, کیا وہ بھی جو کہ بیلنس چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس NFC ایوارڈ میں ایجنڈے کا حصہ ہوگا, یا صرف آپ NFC ایوارڈ پہ جائیں گے؟ NFC علیحدہ ہے, یہ CCI کا ایشو ہے. چنگیز خان جدون ہوں, پیام خیبر نیوز. جی, یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے. یہ AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے. اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں, اس سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے, میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے, وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی, اس سے بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس میں بات کرتے ہیں, ایک BT بھی اس میں ہوئی ہے, اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. دیکھیے جی, بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, اور یہ ہمارا ملک ہے, ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے, لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے, اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا تو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا, تو میرے صوبے کا تو خسارہ ہے 128 ارب. تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا, یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے, میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو, 24 گھنٹے بجلی دے دو, اس میں بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں, جھوٹے فگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں, مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے, ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان سے بیٹھے باہر جو یوٹیوبرز ہیں وہ انہوں نے آپ پر بھی الزامات لگائے ہیں, اور پارٹی کے ان لوگوں کو وہ غدار قرار دے رہے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے پارٹی کی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کر رہے ہیں. شاید آپ کے دوست بھی ہوں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مفاہمت کی بات ہوتی ہے, جنگیں بھی ہوں, جتنی مرضی لڑائی ہو, اینڈ آف دا ڈے صلح ہی ہوتی ہے. تو مفاہمت کی بات کرنے والے امریکہ سے بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ یہاں سے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی ان یوٹیوبر کی طرف سے غدار کہا جاتا ہے. تو کیا مفاہمت نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو یوٹیوبر آپ پر الزام لگا رہے ہیں, جو پارٹی کے پرانے ورکرز کے اوپر الزام وہاں سے لگا رہے ہیں, ان کے لیے کیا سر دیکھیں, وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے, میں اس میں جواب دے دیتا ہوں, اس میں جواب دے. بات یہ ہے, چلو یہ اگلا سوال کر لینا, پہلے جواب لیں. بات یہ ہے, پہلی بات دیکھو, جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا, تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے. پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں, تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے, وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی, وہ دیتا ہے. پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ, وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نہ. وہ کر رہے ہیں کاروبار, وہ کما رہے ہیں پیسے,
اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے. جب میں شرلی چھوڑوں گا نا تو شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے. تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے. اب شرلی ہو یا نہ ہو, میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2000 ہو, میں نے تو کمانا ہے. اب ان کے بہرا میں تضاد آپ خود دیکھ لیں. کبھی وہ ایک بیروی مارتے ہیں, کبھی وہ دوسری مارتے ہیں, کبھی یہ ہیرو, کبھی یہ زیرو, 2 دن تالی 2 دن گالی. تو میرے خیال میں تو کمنٹ ہی نہیں کرتا اس پہ. آگے چلیں. وہ یار ان کی کیا حیثیت ہے یار. وہ بھائی میری بات سنو. وہ بھائی دیکھو, ہماری ایک پارٹی ہے, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, الحمدللہ ٹھیک ہے, ملاقات نہیں چھوڑتے. بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, خاص طور پر بچوں سے نہیں ملنے دے رہے, فون پہ بات نہیں کرنے دے رہے, ساتھ میں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, ہمیں نہیں ملنے دے رہے, پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے. میں نے کسی یوٹیوبر کی, کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا, وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے. ہمیں وہ مشورے نہ دے, ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے, کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے. وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ورکر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے مین مقصد پہ فوکس کریں. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے. 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے, 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا, پھر میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے. میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس وقت کیا بیان دے رہے تھے. آج ان کے نظریے جاگ گئے, آج ان کی ضمیر جاگ گئے. تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا. ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں, ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں. یہ لگے ہوتے ہیں, لگے رہیں. ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے, ہم بھی لگے رہیں گے. تو لگے رہو منا بھائی, وہ والی بات ہے. سر آپ سے بیان منسوب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے کہ شہرام ترکی, آصف خان اور یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے, اتنی اہم اس کے اندر میرے خیال میں جس ایجنڈے میں بات ہو رہی ہے میں اس سے بات کر. میرے لیے اتنی بات اہم نہیں ہے, میں نے جو کہا ہے آ گئی آپ کے پاس نا, اتنی اہم نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں. نیکسٹ. کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ, مومن پہ رک جاؤ. میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی. ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے. آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ بشیری کا کام نہ ہو رہا تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا, آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں. 20 روڈوں کا, یہ بڑے مین روڈ ہے, بڑے. اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا. میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں. میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی. 13.5 سال کا تھرو فارورڈ کن کا دیا ہوا؟ میرے والوں کا دیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ. اب انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ. اپنا جو بجٹ ہے پہلا, اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں دی. میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر, اس سب پہ کام شروع کر دی ہے. عملی طور پہ کام شروع ہے, ہر ضلع میں شروع ہے, ہر حلقے میں شروع ہے. اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی. اور اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا, اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی, اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا, صوبے کا اکنامیکلی فائدہ ہوگا. لائن بچھا رہا ہوں, ٹرانسمیشن لائن کمپنی بنا لی ہے انشاءاللہ. 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت. میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا. ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے 18 ارب سے. ٹرانسمیشن لائن جب یہاں پہ آئے گی, بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں. میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ. یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے. اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت, اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام, PPP موڈ پہ بھی کریں, سارا خود نہ بھی کریں, تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا اتنے کم ریٹ پہ بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی. یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, صوبے کی نہیں, اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں. وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا, میں نہیں کہہ رہا, تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے فیزیبل موٹر وے ہے. DI خان ٹو پشاور 11 ضلعوں کو ڈائریکٹ لگ رہا ہے اور 2 ضلعوں کو پنجاب کے انڈائریکٹ لگ رہا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال کام شروع کریں گے. یہ وہ منصوبے ہیں جو ساتھ اور بھی ہونے ہیں. اس طرح اور بھی بڑے منصوبے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تو آپ کو پتا ہو کہ جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ میں دے چکا ہوں. اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ, 33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں, کام بہت زیادہ کھل گئے تھے. پھر میں انٹرم گورنمنٹ آ گئی,
اس میں کام رک گئے, لائبلٹیز بڑھ گئیں, تو ذرا وہ حساب آپ لگائیں کہ اس سب کو شروع کرنا. 2400 اسکیمیں جو بند تھیں شروع بھی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز افتتاح بھی ہو رہے ہیں. میں خود جاتا نہیں ہوں, آئے روز افتتاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ جو 2014 میں شروع ہوئے تھے اب آ کے میں مکمل کر رہا ہوں. نہیں, یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. میں نے کسی بندے کا نہیں کہا کہ کوئی بندہ اہم ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں پالیسی کے اوپر, ملکی حالات کے اوپر, صوبے کے اوپر, تو شخصیات میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس بات کی کہہ رہا ہوں کہ بات اہم نہیں ہے. میں نے شخصیت کا نہیں کہا کہ اہم نہیں ہے. ملاقات جو ہوئی آپ کی بانی پی ٹی آئی سے, اس کے بعد کیا کوئی کیمپین موجودہ حکومت کے خلاف کوئی کیمپین چلانے جا رہی ہے, یا اس پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ بالکل سیاسی تحریک موجودہ حکومت کے خلاف. بالکل ہماری سیاسی تحریک شروع ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس تحریک پہ ہم نے جو بھی اپنے ایونٹس کیے, اس ایونٹ سے ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. صوبے کی حد تک ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پہ کس طرح کا آفت گرا دیتے ہیں, ہر طرح کا تشدد, ہر طرح کی فسطائیت. باقی صوبے تو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں, ابھی اعلان نہیں ہوتا پہلے سے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں یہ. تو اس میں جو ہماری تحریک ہے, جو خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے, آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے, خان صاحب سے میں نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے ایک چیز کو فائنل کیا ہے. کل خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں میں آج وہ بریف کروں گا. اس کے اوپر انشاءاللہ فوراً سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کس طریقے سے ہوگی. چونکہ خان صاحب نے میرے ساتھ مشاورت کی, مشاورت کے بعد ہم نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کی, وہ میں نے آج دینی ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو. تو اگر سامنے آئے گی تو پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آئے گی, میں وہ ذاتی طور پہ دے نہیں سکتا. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آ جائے گی. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ اگر اپریل تک جو فنڈ ہے کے پی کے اگر نہ دیے گئے, پولیس کو بھی, ڈاکٹروں کو بھی, عوام کو بھی, سرکاری ملازمین کو باہر نکالیں گے. جو آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تاکہ جو کمپین کا ایک حصہ تو نہیں بنا رہے ہیں وہ؟ نہیں, خان صاحب کا جو ہے نا, دیکھیں ہماری دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے میری سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی تحریک. ایک اس وقت میرے پہ ذمہ داری ہے صوبے کی, ایک میری وہ ذمہ داری ہے. یہ جو ہے یہ سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہے. اور یہ جو میں وہ کہہ رہا ہوں اپریل کا, یہ میں این ایف سی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مجھے یہ دینا ہے. انہوں نے اس پہ انہوں نے مجھ سے آمادگی کی ہے. اب اگر یہ اس میں آمادگی کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو میں اس لیے نکلوں گا. جن آپ نے نام لیا ہے, جن کا اس کے علاوہ بھی سب نکلیں گے. یہ پورا صوبہ ہوگا, یہ پوری حکومت ہوگی. صاحب آپ نے بات کی تھی افغانستان کے بارے میں کہ آپ نے افغانستان میں ایک دفعہ کہا تھا کہ میں دورہ کروں گا مذاکرات کے لیے یا اس سارے ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے. تو کیا آپ نے دفتر خارجہ کو اعتماد میں لے کے بات کی تھی, یا اس کے بعد دفتر خارجہ سے بات ہوئی ہے اس مدعے پہ؟ دیکھیں جی, چونکہ یہ جی پہلی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں جی, فارن ڈپلومیسی جو ہے وہ فیڈرل چیپٹر ہے, اور اس لیے میں نے فارن آفس کو ٹی او آر بھیجے ہیں, اور انہی کے ساتھ ان کے کہنے پر ہی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. اور میرے تو لوگ, میں نے اپنے جو ہے پہلے جرگے والے لوگ بھی فائنل کر لیے تھے, انہوں نے اور ساتھ دینے تھے کچھ. اور اس کے بعد فالوڈ بائی جو اگلا جرگہ ہم نے بڑا بنانا تھا, اس کے لیے میرے مختلف قومی جرگے بھی ہو گئے, جس میں ان قوموں نے ہمیں 2 بندے 3 بندے دینے تھے. تو اس میں چونکہ میں ڈائریکٹ یہ کر نہیں سکتا, تو اس لیے بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ آئیں بیٹھے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں افغان مہاجرین سے, جو میری پالیسی ہے ایز اے پروونس, وہ میں نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا ہے پہلے آپ کو. جو ان کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے, اور میں ان کی پالیسی کو اس پہ اون نہیں کرتا. ہاں ظاہری بات ہے, اگر یہ بندے اٹھا کے لے آئیں گے اس بارڈر پہ میرے لیے, تو میں مہمان نوازی کروں گا ان کو اپنے روایت کے مطابق ان کو انٹرٹین بھی کروں گا, ان کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی دوں گا. لیکن میری پالیسی سے مختلف ہے, میں نے وعدے کر دی ہے. ملاقاتیں کرتے ہیں, گرینڈ اپوزیشن الائنس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس حق میں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو واپس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں لانا چاہیے. اور کیا تحریک انصاف کے پاس وہ اسپیڈ پاور نہیں ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جس طرح ماضی میں پی ڈی ایم نے استعمال کی تھی, وہ آپ پی ڈی ایم یوز کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے جی, اسٹریٹ پاور تو چھوڑ دیں, اس وقت ساری پاور ہی ہمارے پاس ہے. اسٹریٹ روڈ سب کچھ ہمارے پاس ہے. اتنی بڑا پاپولیرٹی ہے, عمران خان کی تو بڑا مینڈیٹ ملا تھا, ہم نے چوری کر لیا انہوں نے. بات ہی ہمیں اسپیس نہیں دے رہے نا, ہمیں اسپیس ہی نہیں دے رہے. تحریک انصاف تو اس وقت ایسا بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا تو نام اگر ایک پوسٹ کر دو تو پیچھے پہنچ جاتے ہیں. اور جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ تو وہ کلیئر ہے, آپ سب کے سامنے ہے. تو اس میں اگر مولانا صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں, دیکھیں آئین کی بالادستی, ملک میں قانون کی بالادستی, ملک میں جمہوریت, حقیقی جمہوریت, اگر اس کے ہیومن رائٹس اس پہ اگر آنا چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی ویلکم کیا ہے.
میں بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ بڑا غلط تاثر بعض اوقات دے دیتے ہیں. کوئی ایک سیاسی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے, اس کو آپ اس سے منسلک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پارٹی کو واضح طور پہ بتا بھی چکا ہوں اور وہاں پر میرا یہ پیغام وہاں پہ جا بھی چکا ہے. اچھا یہ بتائیے حیدر شرازی جیو نیوز سے, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد یہ سازشی ہیں, باقی کن کن افراد کے بارے میں عمران خان سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر باقی کون کون سازشی ہے؟ کیا عمر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک اہم بات چیت ہو رہی ہے اس کے تک ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ ایک میرے حساب میں اس وقت یہ غیر اہم بات ہے. میں نے جب کہا تو آپ وہ پوری بات میری سن لیں. میں نے سازشی والا عمران خان سے منسلک نہیں کیا, ٹکٹ والا عمران خان سے منسلک کیا ہے. میں اس بات پہ جو میں نے کہا ہے میں سٹینڈ کر رہا ہوں. اور باقی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پہ ہم بات کریں کیونکہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے یہ. آپ نے کہا میں دونوں فریقین کو اس پوائنٹ پہ لے آیا ہوں جہاں پر کوئی نہ کوئی وے فارورڈ آگے نکل سکتا ہے. دونوں فریقین کو آپ نے کہا تھا یہ سوال ہے. اب وہ پوائنٹ کہاں اس سوال کو چلانا بھی صحیح کہ سوال کیا ہوتا. اکثر آپ جو چلاتے ہیں نا وہ سوال کے بغیر جواب آ جا رہا, پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا ہوا تھا. بات یہ ہے عمران خان پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ مذاکرات کرتا ہوں. زیادتی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا, بیوی کو جیلوں میں ڈالا گیا, ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیڈرشپ کو ڈالا گیا. اتنی فسطائیت, اتنا ظلم جمہوریت میں کسی ملک میں دنیا میں آج تک نہیں ہوا. اب ادھر جو بندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے جو لگے ہوئے ہیں تو جو باتیں اب ہو گئی ہیں, اب میں نے عمران خان کو بولا ہے, میں نے کہا سر پھر میں ایکسپوز کروں گا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. تھوڑا وقت چل رہا ہے, وقت پہ بات چیت اور مذاکرات جب کوئی میں کہیں پہ کر رہا ہوں, میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں, میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ ڈیلے کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے پہلے ایکسپیرینس رہے ہوں گے اس طرح کے. تو میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا, آپ مجھے نہیں کہہ رہے, لیکن میں یہ جنگ لڑوں گا, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا فرض سمجھ کے میں لڑوں گا. میں وہ لڑ رہا ہوں, اور پھر جب میں ایکسپوز کروں گا, اور میں پھر ایکسپوز جب کرتا ہوں تو پھر صحیح طریقے سے کرتا ہوں, لیکن میں وقت دیتا ہوں, وقت کے بعد کرتا ہوں. تو میں جب ایکسپوز کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے, کرسی والا کون ہے, اپنے ذاتی مفاد والا کون ہے, اور ایجنڈوں پہ پلان بنا کر اس طرح یہ کام کرانے والے کون ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں, کیونکہ میں بتاتے خود بھی آپ دیکھیں کہ میں اداروں کی بدنامی نہیں چاہتا. یہ مجھے عمران خان نے سکھایا ہے اور میں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ بہت ایسی چیزیں ہوئیں میری ذات ساتھ ہوئیں, میں نے عمران خان کو بھی نہیں بتائی کیونکہ میں نفرت نہیں بنانا چاہتا. لیکن جب اگر ایک بات نہ آئے تو پھر نفرت ہی پھیلانی ہے, پھر نفرت ہی کرنی ہے, تو انشاءاللہ پھر بازو ہمارے بھی ہیں, ہم پھر لڑنا بھی جانتے ہیں. ہم نے گولیاں کھائی ہیں, اور ہم نے گولیاں کھا کر گولیاں چلائی نہیں ہیں اب تک, کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن ایک وقت پھر یہ بھی آئے گا جب ہم سمجھ جائیں گے کہ گولیاں مارنے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں, تو پھر گولیاں اگر کھائیں گے تو ہمارے بازار نے گولیاں چلائی بھی ہیں, ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے, اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے, اچھی گولی بھی چلا لیتے ہیں, اور وہ جو ہمارے پہ گولیاں چلا رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں, کوئی باہر کے نہیں ہے. یا میرا بھائی ہے یا آپ کا بھائی ہے, یا میرا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا ہے, تو ہم میں سے ہی ہے. تو اگر بات یہاں تک گئی نا پھر بہت دور تک جائے گی. پھر گولیاں جب چلیں گی تو پھر اس دفعہ ایک طرف سے نہیں چلیں گی, پھر ہر طرف سے چلیں گی. پھر پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے. بس ہے یار, گڈ بیڈ والے حوالے سے یار کہہ رہے ہیں بار بار, یار سن لو یار, اور خان صاحب پر بننے والے آخری کر لیں بس. خان صاحب پر بننے والے کیسز, علی امین صاحب امین کو کرنے دو, وائنڈ اپ ہے. بھائی جان ایس پی آر والوں کو سب بلاتے ہیں آپ کو, تو یہ سوال کر لو نا. ہمیں تو رپورٹ میں انکوائری میں آیا ہے کہ 12 مارے گئے اور اس ایریا میں ایلیمنٹس پہلے بھی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 12 کو میرے پاس تو ہے نہیں, تو ان 12 کی اگر آپ کو دیکھنی ہے لاشیں ماشیں تو ایس پی آر والوں کے سامنے تو پھر آپ سوال ہوتا نہیں ہے, وہاں تو پھر آپ چپ بیٹھ جاتے ہو, بلکہ شاید پہلے سے آ جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ سوال کر لینا کہ 12 بندے دکھاؤ. میرے پاس تو نہیں ہے وہ. اب بس ہے یار, پھر آہستہ آہستہ میں ویسے ہونا شروع ہوتا ہوں نا سر, پھر مسئلے بن جاتے ہیں. ایک آپ نے سر کر لی, آپ نے کہا آپ کر لیں.
ایک آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح حکومت کے جو معاملات طے پا جائیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے اگر کوئی مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں تو سی بی ایم کب تک متوقع ہیں اور انیشل سی بی ایم کیا ہوں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ باہر سے نہیں، عمران خان کے چاہنے والے یہاں پر بھی بہت ہیں اور پاکستان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں اور وہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے، لیکن وہ ملک کے لیے اور عمران خان کے لیے بات چیت مختلف فورم پہ کرتے ہیں. جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس میں تو عمران خان صاحب کی بہت پاپولیرٹی ہے اور وہ ہمارے وہ پاکستانی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں. وہ جو اپنا کر رہے ہیں کام وہاں پر وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور اگر کوئی رول وہ پلے کر رہے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان کی رول پلے کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. میری یہ سوچ ہے، کیونکہ عمران خان خود جب کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہے، تو اس میں اگر کوئی پازیٹیو مذاکرات کر رہا ہے، دیکھیں ہم ڈیل کے خلاف ہیں، کیونکہ ڈیل ذات کے لیے ہوتی ہے، مذاکرات کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں ہے. ہم عمران خان نے خود کہا کہ میں معاف کرتا ہوں سب کو پاکستان کے لیے، لیکن ڈیل نہیں، مذاکرات آگے کے لیے. یہ ملک ایسے راستے پہ چلے. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک پہ 72,000 ارب قرضہ چڑھا ہوا ہے. میں واحد صوبہ ہوں کہ میں نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا، 50 روپے میں نے اتار بھی دیا اس 1 سال میں. لیکن کیا قرضوں پہ چلنے والی قومیں خوددار بن سکتی ہیں، خود مختار بن سکتی ہیں؟ نہیں. اسی لیے ہماری جو تباہی ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نام خوددار ہے، نام خود مختار ہے. آج جب میرے فیصلے بیٹھ کر امریکہ یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کرے گا تو ظاہری بات ہے میری عوام سے میرا اعتماد جب اٹھے گا تو آگے جب نہیں بڑھے گا. تو اس لیے خودداری خود مختاری کے لیے پہلے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اس لیے عمران خان کہتا ہے نا حقیقی آزادی، بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا، یہ حقیقی آزادی کہ اپنے فیصلے اپنی عوام کی سوچ کے مطابق، اپنے ملک، اپنا دین، اپنے ملکی حالات، اپنے لوگ، اپنی قوم کے لیے میں خود کروں. عمران خان صاحب کو جیل میں اسٹیبلشمنٹ دے رکھا ہے یا حکومت نے؟ عمران خان صاحب کو جیل میں اسٹیبلشمنٹ دے رکھا ہے یا حکومت نے؟ سی بی ایم بڑے سمپل ہے. پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا اور ہمیشہ کہا کہ پاکستان کے لیے پاکستان میں نمبر 1 آئین کی بالادستی، نمبر 2 قانون کی بالادستی، نمبر 3 حقیقی جمہوریت، نمبر 4 کہ جس کا جو کام ہے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی ڈومین میں رہ کے وہی کام کرے گا، نمبر 5 ہیومن رائٹس. خان نے اپنے لیے کبھی بات نہیں کی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اسٹیبلش ہو جائیں گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر ملک آگے بڑھے گا. پھر ملک جس آئین کے مطابق بنا ہے، جس نظریے کے مطابق بنا ہے اس پہ کام کرے گا. تو ملک جب آگے بڑھے گا تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان کے بغیر اس وقت آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے. آپ 100 کہانیاں سناؤ، 100 جھوٹ بولو، 100 ڈرامے کرو، 100 سیمینار کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان باہر ہوگا تو اسٹیبلش ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان بے گناہ جیل میں کیوں ہے، اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور اس کے بغیر یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی فارم 47 والی وہ حکومت ہے جس ساتھ عوام نہیں ہے. تو عوام کے بغیر حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ عمران خان صاحب کو جیل میں اسٹیبلشمنٹ دے رکھا ہے یا حکومت نے؟